بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان زبان استعمال کروں اور مختصر رکھوں تاکہ آپ پڑھ سکیں، اور اب اس کو PDF پہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے۔ تو یہ اس میں سب سے زیادہ جو نئی چیز ہے کہ اس کو YouTube چینل کے ساتھ لیکچروں کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے آپ نے۔ اکیلی بک شاید جو لوگ پرانے ہیں ان کو سمجھ آ جائے، نئے بندے کو نہیں آئے گی، کیوں کہ اگر میں ڈیٹیل میں لکھتا تو یہ 1200 صفحوں کی کتاب بنی تھی جو کہ کبھی کسی نے نہیں پڑھنی تھی، اور قیمت بھی اس کی 6000 تک جا رہی تھی۔ تو لہذا آسانی کے لیے صرف میں نے 115 پیج ہیں، ان کو آرام سے پڑھ لیں۔ باقی ریفرنس ہے وہ میں نے اپنے چینل کا بھی آسانی سے دے دیا، ڈیٹیل ساری، اب آپ جا کے ہر ویڈیو سن سکیں گے۔ اور اس لیے اس میں پہلی کوشش ہے، لہذا غلطیاں ضرور ہوں گی، آپ اس پہ نشاندہی کرتے رہنا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا درست کر لوں، اور پھر اگلے ایڈیشن میں غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور نئی چیزیں آئیں گی وہ بھی ڈال دیں گے۔ اور میرے لیے آپ نے صرف دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی پرنٹنگ کے لیے بھی بہت مسئلے آ رہے ہیں، مجھے اندازے سے زیادہ پرابلم آئے ہیں، لہذا یہ میں ابھی PDF اپنے چینل پہ ڈاؤن لوڈ کر دوں گا، میرے ویب سائٹ پہ جا کے میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پڑھ لیں، جو جیسے بھی پرنٹ لینا چاہیں آپ لے سکیں گے۔ آئیں جی، میں آپ کو اب کتاب کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں۔ اس میں آسانی کے لیے پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں نے کچھ چیزیں تھیوری کے طور پہ بتائی ہیں کہ کیسے ہوا، اور پارٹ 2 میں ڈائٹ چارٹ مل جائیں گے آپ کو، سارا کچھ ایکسرسائز فاسٹنگ کے بارے میں۔ یہ سارا آسانی کے لیے سب ہیڈنگ کا بھی میں نے چارٹ دے دیا ہے، بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، جا کے جو ٹاپک ڈھونڈنا چاہیں، جو چیز پڑھنا چاہیں، اس کے لیے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے پیش لفظ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بک کا مغز ہوتا ہے، اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ برائے مہربانی اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ جو ہمارے پرابلم آ رہے ہیں، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ جتنا یہاں علم دشمن لوگ ہیں، کوئی چاہتا نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، کہ بڑے پرابلم کرتے رہیں۔ بہرحال وہ اللہ کا فضل ہے، سب کچھ گزر گیا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھ لینا۔ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے لیے میں نے شروع ادھر سے کی ہے، یہ لوگوں کو اندازہ ہوگا کچھ عرصے کے بعد، ابھی نہیں پتہ لگے گا۔ اچھا، دوسرا پھر میں نے سب سے پہلے اس میں جو نئی تحقیق سے جو چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہمیں ساری عمر یہ کہتے رہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی ساری عمر لینی پڑے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی، جو غلط ثابت ہو گیا۔ پھر کہتے تھے کولیسٹرول ہمارے لیے خطرناک ہے، دل کی بیماری کی بڑی وجہ ہے، یہ 100% غلط ثابت ہو گیا ہے۔ پھر کھانے کا تیل، کوکنگ آئل کہتے ہیں دل کے لیے بہت اچھا ہے، سارے کارڈیالوجسٹ ایڈوائز کر رہے تھے، میں بھی 20 سال لیتا رہا، غلط۔ گوشت، دیسی گھی، مکھن، بیل کی چربی دل کے نقصان دہ ہے، غلط ثابت ہو گیا۔ گوشت، کلیجی، دل، گردے یورک ایسڈ بڑھاتے ہیں، غلط ثابت ہو گیا۔ فیٹی لیور یعنی جگر کی چربی چکنائی اور گوشت کھانے سے ہوتی ہے، غلط ثابت ہو گیا۔ یہ کاربوہائیڈریٹ، فرکٹوز اور چینی کھانے سے ہوتی ہے، اناج کھانے سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد براؤن بریڈ صحت کے لیے بہت اچھی ہے، غلط، ایک ہی چیز ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ گائے کا دودھ ہڈیوں کے لیے مضبوط ہے، 100% غلط ثابت ہو گیا۔ سبزیوں کا اچار مردوں کے لیے نقصان دہ ہے، غلط ثابت ہو گیا۔ ریفائنڈ فوڈ صحت کے لیے بہتر ہیں، غلط۔ قبض کے لیے فائبر ضروری ہیں، بالکل غلط، 100%۔ کارنیور ڈائٹ نے آ کے ٹوٹل نقشہ بدل دیا ہے۔ جوس صحت مند غذا بچوں کے لیے زہر ہیں، بچوں کے لیے یاد رکھنا۔ گلوکوز ہمارے جسم کے لیے ایندھن ہے، بالکل غلط ہے۔ ریفائنڈ فوڈ صحت کے لیے بہترین ہے، غلط قرار دیا گیا۔ شوگر کے مریض روزہ نہیں رکھ سکتے، بالکل غلط۔ آج تک میں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا شوگر ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ شوگر کا بہترین علاج ہی فاسٹنگ نکل آیا ہے ابھی، اور کئی بیماریوں کا بھی۔ صحت مند چکنائی ضروری ہے، مکھن، چربی، زیتون کا تیل، ناریل چربی، صحیح۔ یورک ایسڈ چینی، جوس، فروٹ، اناج سے بڑھتا ہے، یہ صحیح ہے۔ شوگر کا بہترین علاج روزہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ جوس بچوں میں بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، یہ صحیح بات ہے۔ چکنائی، کیٹون یعنی کیٹون بہترین ایندھن ہے، گلوکوز نہیں، کیٹون بہترین ایندھن ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچار پیٹ کے لیے بہترین غذا ہے، پرو بایوٹک ہے۔ قدرتی مکمل غذا ہر حالت میں صحت مند ہے، بالکل صحیح ہے۔ لہذا اس تحقیق کو سامنے رکھ کر میں نے تمام ڈائٹ چارٹ بنائے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں گے تو یہ چیزیں بڑی بڑی ہیں جو کہ غلط ثابت ہو گئی ہیں، یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ باقی ڈیٹیل میں آپ پڑھتے رہیں، استعمال زندگی اس میں کوئی نئی چیزیں بہت کم ہوں گی، یہ سارا کچھ آپ وہاں پڑھ چکے ہوں گے، جو آپ نے میرے لیکچروں میں سن چکے ہوں گے، یہ صرف تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی ہنٹ دیا، باقی ڈیٹیل آپ کو وہیں مل جائے گی۔ اس کے بعد میرے نزدیک
سب سے ضروری چیز جس کا ہم نے تباہی کی ہے، اپنے بچوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، یہ جتنے فاسٹ فوڈ ہیں، جتنی ڈائٹ ہیں، جتنی ریفائن فوڈ ہیں، جتنی مائیں کر رہی ہیں، سارا نقصان بچوں کو ہے۔ اس پہ میرا بہت زور ہے کہ بچوں کے لیے آپ صحت مند غذا ضرور دیں، اس پہ لیکچر ہیں، ساری ڈائٹ پلان ہے، اس پہ ضرور جائیں۔ سب سے پہلے ماں صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا۔ جو ہی شادی ہو اس کے بعد پلاننگ ہو بچے کی، آپ نے ڈائٹ شروع کر دینی ہے، یہ بات لکھ لینی، تو بہت زیادہ پرابلم آئے گا۔ آٹزم کا کیس بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ خوراک کی وہ ہے، نیوٹریشن کی کمی ہے چیزوں کی، وہ میں سب بتاتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر میں یہاں بتا دوں کہ ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں، انسولین، سی پیپٹائڈ وغیرہ، تو علامات سے تشخیص کر لیں آپ۔ سب سے آسان میں نے بتایا تھا ویسٹ ہائٹ ریشو ہے، وہ پیٹ باہر نکل آیا آپ کا، قد کے ساتھ کر لیں، یہ بہت آسان ہے، آپ کو بہت سمجھ آ جائیں گے۔ اسکن ٹیگ ہیں، یہ نظر آ جائیں گے، گردن پہ کالا پن لوگ سمجھتے ہیں اسکن کی وجہ، نہیں، یہ انسولین ریزسٹنس کی سائن ہے، بغیر مفت ڈائگنوز ہو جائیں گے سارے۔ پھر سب سے ضروری جو نئی چیز ہے اس میں رومیننٹ اینیمل، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، پھر نئی ریسرچ آئی ہے، میں نے تھوڑا سا شامل کیا ہے اس پہ، کہ سب سے بہترین گوشت، دودھ اور گھی ان جانوروں کا ہے جو کہ چیونگ کرتے ہیں، ان کے 4 معدے ہوتے ہیں، اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے جتنے سبزیاں ہیں، گھاس ہے، ان میں جو اینٹی نیوٹرنٹ ہوتے ہیں، ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں، اسپرے کیا ہوا ہوتا ہے، ان جانوروں کے معدے میں اس کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتے ہیں، وہ سارا ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور پیور چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، بچ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو فری گریزنگ اینیمل ہیں، جو دھوپ میں پھرتے ہیں، ان کے لیے ان کا سب سے بہترین سیٹ ہے۔ ان میں کیا ہے، سارے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، یہ سارے ہمارے چکی والے، یہ سارے جانور ہیں جو رومیننٹ اینیمل، یہ ان کا گوشت، ان کا دہی بہترین مانا گیا ہے۔ یہ نئی ریسرچ اس میں شامل کی گئی ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ ساری کتاب ختم ہو جائے، آپ کو کچھ نہ پتہ ہو، یہ ایک نو چینج رول، یہ لیکچر نمبر 70 ڈیٹیل ہے، ڈاکٹر ولیم ڈیوس نے کیا تھا۔ اس میں سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اتنا زیادہ نہیں سمجھ سکتے، آپ ایک گلوکومیٹر لے لیں، سستا آتا ہے 3-4 ہزار روپے کا، اس میں آپ جو کھانا میں نے بتائے ہیں وہ آپ پہلے کھانے سے پہلے شوگر ٹیسٹ کر لیں، اس کے 1 گھنٹے بعد کریں، 1.25 گھنٹے بعد کریں، جتنی اسپائک آئے گی، فرض کریں ایک روٹی کھائی ہے آپ نے، پہلے 90 تھی، اس کے بعد 190 ہو گئی ہے، تو یہ کھانے جن کی اسپائک 30-40 سے اوپر آئے وہ چھوڑتے جائیں۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہ گوشت ہوں گے، انڈے ہوں گے، سلاد ہوں گے، وہی کھاتے رہیں۔ آسان طریقہ ہے، ایک دفعہ 5-10 کھانوں کا ٹیسٹ کر لیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا، وہی کھانے آپ کھاتے رہیں، بہت آسان ہے۔ یہ آپ لیکچر پہ جائیں گے، آپ کو سن جائے کہ دوبارہ بھی اس پہ کافی لیکچر ہیں میرے۔ اور سب سے ضروری چیز پھر میں اسے بتا دوں کہ ماڈرن طب کا المیہ یہ ہے کہ یہ بیماری کو ختم نہیں کرتی، یہ کنٹرول کرتی ہے۔ شوگر کنٹرول ہوگی، بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، دل کے مریض دوائی ساری عمر لیتے رہیں گے، یہ جڑ سے ختم نہیں کرتی۔ یہ جو ڈائٹ میں بتا رہا ہوں یہ بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے جس کو عام بندے نہیں سمجھ رہے ابھی۔ آخر میں نے پورے پہلے حصے کا خلاصہ آسان زبان میں بیان کر دیا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میرے مطابق ابھی فیوچر میں جب کیٹو اسپتال بنیں گے تو صرف شعبہ حادثات، ایمرجنسی پہ سارے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے آپ کو، اور سرجری میں باقی جو جتنی ہیں بیماریاں 90% وہ دوائیوں سے، پرہیز سے، ایکسرسائز سے، فاسٹنگ سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور انشاءاللہ مستقبل میں مجھے امید ہے کہ جب بھی وقت آیا یہی ہوگا، کیونکہ پرہیز سے سرجری اور ایمرجنسی کی ضرورت آپ کو ساری عمر رہے گی۔ موٹی موٹی باتیں وہی ہیں، فیکٹری بازاری کھانے بالکل نہ کھائیں، اناج، کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں، صرف 2 کھانے کھائیں، 15-16 گھنٹے واٹر فاسٹ کر لیں، اور ورزش کریں، اور ویٹ ٹریننگ خاص کر سب سے بہتر ہے۔ واک وارے بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹاپ پہ جو ورزش ایک اگر کرنی پڑے تو وہ ویٹ ٹریننگ ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 2 میں بھی میں نے کوشش کی ہے سارے ڈائٹ دے دوں، سب کچھ بتا دوں آپ کو، موٹے موٹے فائدے۔ پھر میں بتا دوں کہ شوگر ٹائپ 2 90% دوائیاں ختم ہو جائیں گی، بلڈ پریشر کی 95% دوائیاں ختم ہو جائیں گی، معدے اور آنتوں کی بیماریاں 90 سے 95% ختم ہو جائیں گی، جوڑوں 95% ختم ہو جائیں گی، عورتوں میں PCO 100%، پریگنینسی ریٹ 80% ہے، مردانہ کمزوری 95%، مردانہ بانجھ پن 85%، اور آٹو امیون ڈیزیز 80%، دماغی کمزوری 90%، کینسر 95%۔ اگر ہونے سے پہلے شروع کریں گے تو نہیں ہوگا۔ یہ موٹے موٹے پچھلے 10 سال کی جو فائدے آئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو تقریباً 75% بیماریاں وہ کہتے ہیں کہ اسی سے ختم ہو جائے گی، اور 3000 ڈاکٹر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اگلا دور انشاءاللہ اسی ڈائٹ کا آئے گا۔ تو سب سے ضروری ابھی جو اس چیپٹر میں نے شامل کیا گیا ہے کہ کیٹو ڈائٹ شروع کرنے سے پہلے یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سے بہت سے مسئلے آئے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔
ہوم آئی آر کرا لیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. ٹرائگلاسائڈ HDL کرانا پڑے گا, CBC, ESR, CRP انفلیمیشن دیکھنے کے لیے, کریٹین کرا لیں GFR کے لیے, اور CT اینجیوگرام یا CT کیلشیم اسکور اینجیوگرام کرا لیں تو سب سے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سال میں ہوتا یہ ہے کہ 70% لوگ جو کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہوتے ہیں ان کی آرٹری 1, 2 یا 3 بند ہوتی ہیں. 30% لوگوں کی تینوں آرٹریاں بند ہوتی ہیں. یہ رزلٹ جب وہ کیٹو شروع کرتے ہیں تو سٹریس, فاسٹنگ کا سٹریس, پانی زیادہ نکلتا ہے, وہ کیٹو فلو کی وجہ سے ان کا پہلے ہی 70-80% بلاکیج ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک یا اسٹروک ہو جاتا ہے, اور وہ پرابلم, اور سارا ڈائٹ کیٹو پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ پرابلم آئی تھی. یہ ڈیٹیل میں بھی اس پہ ویڈیو بن جائے گی. تو لہذا 40 سال کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ اینجیوگرافی, CT اسکین ضرور کرائے, تاکہ باقی ٹیسٹ تو کراتے رہیں گے, لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ پہلے کتنی بلاک ہے, تاکہ کیٹو پر دام ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو اٹھا کے پورے شہر میں شور ڈال دیتے ہیں کیٹو سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, لیکن 70% ان کو سب کو پتہ ہے کہ 2-3 مہینے نہیں 2-3 سال میں بھی آرٹری بلاک نہیں ہوتی. 70% ہارٹ اٹیک کی 10-15-20 سال تک بلاک ہوتی رہے تب ہوتی ہے. یہ وجہ تھی کہ یہ ٹیسٹ ضروری ہیں. باقی شروع کرنے سے پہلے میں پھر بتا دوں کہ بہت ایسا شروع کریں, قدرت کا ایک قانون ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا, اس میں ایک ضروری چیز آپ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تدریج ہے, گریجول, آہستہ آہستہ ہر چیز ساری غور کریں. قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے, تو اس میں آپ ایسا ایسا شروع کریں. میں نے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز بتائی ہے کہ آپ ایسا ایسا ایک دم نہ کریں, کیونکہ وہ کیٹو فلو آ رہا ہے, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ یہ رکھا ہے کہ آپ میں نے ڈیٹیل جیسے بتائیے آپ ایسے ہی عمل کر کے دیکھنا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. باقی اس میں جو ایکسرسائز تھا, باقی تو اس میں تینوں تھی. اس میں ایک نئی جو ریسرچ آئی ہے اس میں جو سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا ہے وہ بریدنگ ایکسرسائز ہے. اچھا, اس کے بعد ایکسرسائز ٹھیک ہے, فاسٹنگ آپ کو پتہ ہے, آٹوفیجی کا پتہ ہے. ابھی اس میں ایک نئی چیز انہوں نے ایڈ کی ایکسرسائز میں, 4 ہو گئے ہیں ابھی. آپ لو کارب ڈائٹ ہو گئی ہے, فاسٹنگ ہو گئی ہے, ایکسرسائز ہو گئی ہے, اور بریدنگ ایکسرسائز ہے, چوتھی ہے یہ سب سے امپارٹنٹ ہے. سانس کی ورزش, اس کے اتنے زیادہ اس پر ریسرچ آئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آسان بلڈ پریشر لو ہو جائے گا, نیند اچھی آ جائے گی, بہت سے فائدے ہیں اس کے, ڈیٹیل میں آپ سن لینا. تو یہ بھی آپ 5-4 منٹ شروع کریں, آہستہ آہستہ, سونے سے پہلے ضرور کریں. یہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں. بس صرف آسان سا طریقہ ہے کہ سانس اندر لینا ہے, ناک سے لینا ہے 3-4 سیکنڈ, نکالتے ہوئے 5 سیکنڈ, 1 سیکنڈ زیادہ بس. اور نکالتے ہوئے اگر آواز نکالیں گے تو نائٹرک آکسائڈ زیادہ آئے گا. یہ لیکچر ڈیٹیل ہیں, جو پرانے ہیں ان کو سب پتہ ہوگا. دوسرا, سپلیمنٹ کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے. اس میں میں نے پھر دوبارہ بتا دیا ہے کہ یہ 5 سپلیمنٹ فی الحال اگر آپ ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ کو لینے پڑیں گے. اومیگا 3 کا سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے, وہ ضرور لے لیں آپ. میگنیشیم لے لیں, آئوڈین لے لیں, باقی وٹامن ڈی اور K2 وہ تو ہر بندہ لے گا. تو اس میں جو سب سے زیادہ دوسرا کھانے کے پکانے کے طریقے اسے میں نے بتا دیا سارا, اس سے کم کر دیں نقصان. اچھا, اینڈ پہ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ لو کارب ڈائٹ پہ رہیں, کیٹو پہ رہیں, کارنیور پہ آ جائیں. اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو تینوں ڈائٹوں میں رہنا آپ نے. آپ لو کارب سے شروع کریں, کیٹو پہ آئیں, کچھ اگر کسر رہ گیا تو کارنیور پہ 3-4 مہینے, 5 مہینے, 6 مہینے, پھر آپ لو کارب پہ آ جائیں, کیٹو پہ آ جائیں. اسی میں رہے تاکہ آپ ہر چیز کھا سکیں. آپ نے زیادہ بدپریزی کرنی ہے تو لو کارب ہے, اس میں 50, 60, 70 گرام تک کارب لے سکتے ہیں. پھر آپ کیٹو پہ چلے جائیں. اس طرح 2 دن 3 دن کارنیور, 1-2 دن کیٹو, تو یہ بہترین لائف کا پلان رہے گا. وہ پرانے کھانے پہ کبھی بھی نہیں جانا آپ نے. اچھا, اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے, یوٹیوب کا استعمال ہر بندہ سیکھے. اس کے بغیر آگاہ فیوچر کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس میں آسان طریقہ ہے کہ یوٹیوب سے سیکھ لیں, وہاں سرچ کریں جا کے, وہاں صرف آپ نے لکھنا ہے ڈاکٹر خالد جمیل لیکچر نمبر 402, وہ لیکچر آ جائے گا آپ کا, وہ دیکھ لیں گے آپ. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ سیکھ لیں سارے. دوسرا, ریفرنس میں سب سے پہلے سب سے زیادہ جو ہے وہ پروفیسر جیسن فنگ ہے. ان کا شکریہ ہر حال میں ادا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. انہوں نے سب سے بڑا جہاد کیا ہے. باقی لوگ اس کے بعد شامل ہوئے, یہ ان کی کتابیں ہیں. یہ اکیلے بندے تھے پروفیسر جو کہ ساری جگہ ڈیفینڈ کرتے رہے, 2-2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیکچر, بحثیں. باقی جتنے بھی ہیں وہ ان کے بعد شامل ہوئے ہیں. ایربرگ نے بہت سب سے بڑا یوٹیوب چینل ہے دنیا میں, 13 ملین ان کے فالوور ہیں. ڈیوس ہے, انہوں نے اناج کے بارے میں بہت ریسرچ کیا ہے. یہ تقریباً جن سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ سب کا میں نے دے دیا ہے. اچھا, اور آخر میں جو سب سے زیادہ میں نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آسانی ہو جائے گی لوگوں کو, وہ میں نے اپنے پورے یوٹیوب چینل کا سارا ڈیٹا دے دیا آپ کو ڈیٹیل میں. یہ آپ سب سے میں نے لیکچر نمبر 1 سے 5 تک یہ آپ ٹاپک پڑھ لیں. جو نئی بھی کتاب میں لیکچر ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں.
ہر پیج پہ میں نے لیکچر نمبر اتنا اور یہ چینل آپ جا کے صرف لکھیں گے ڈاکٹر خالد جمیل لیکچر نمبر آ جائے گا، اس میں ٹاپک آ جائے گا کون سا آپ سننا چاہتے ہیں، جس ٹاپک پہ آپ کا دل کرے پورے میرے 500 کے 500 لیکچر ویڈیو میں نے جو 15 فروری تک تھے سارے اس میں دے دیے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے تسلی سے آپ سارا کریں گے، اور انشاءاللہ جو دل کرے آپ کا ہر ٹاپک تقریباً میں نے کور کر دیا، جو رہ جائیں گے آپ کمنٹ کر دینا میں اس کو کر دوں گا۔ تو اس کے لیے میرے لیے دعا کرنی ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے، اور میری ایک آخری خواہش یہ ہے کہ ایک کیٹو ہسپتال بن جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کوئی کلینک بن جائے، اگر نہیں تو چلو میرے بعد بنے گا ضرور انشاءاللہ فیوچر میں، اس کے لیے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔